وعن انس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن ابي عبد الله خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دينه. ہم سب کا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اللہ کی رضا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اب حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ بیٹھنے سے پہلے نیت کو ٹٹول لیں، اس لیے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عرصہ دراز سے بیٹھنے والے صرف اور صرف برکت کے لیے بیٹھتے ہیں یا ثواب کے لیے بیٹھتے ہیں. تو برکت اور ثواب ویسے بھی مل جائے گا، اس امت کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے ہی برکت اور ثواب ہمارا مقدر ہے الحمدللہ. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت کر لیں، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے آگے بیٹھنے کا شوق تو لوگوں کو ہوتا ہے، آگے بیٹھنے کا شوق تو ہوتا ہے اور ادھر ادھر انگلیاں مارنے کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو ان کی نانی مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں غلط ہوں، ہر بندہ یہ سمجھے. کامل مکمل اکمل ذات صرف نبی کی ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی نہ تو دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی اعتبار سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے. اس بنیاد پر درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، جمعے کی مجالس ہو، خانقاہی اپنا اجتماع وغیرہ ہو، تبلیغی اجتماع ہو، مقصد ہمارا اپنی اصلاح ہونی چاہیے. روز مرہ کی بنیاد پر اگر اپنی ایک ایک برائی کی اصلاح کی جائے تو 365 دنوں کے اندر 365 غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا تبدیلی کی طرف جان اپنا راغب ہوگا. دوسری بات، اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ان مجالس کے لیے قبول کر لیا، یہ اللہ کا فضل ہے. باقی ہم میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال میں بیٹھ گیا، ایسا نہیں. اللہ کا فضل سمجھ کر اگر اللہ کے شکرانے کے طور پر بیٹھیں گے، اگلے عمل کے اللہ توفیق دے گا. رات اگر بیٹھ گئے، صبح فجر گول کر دی تو گویا کہ اس وقت کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. رات اگر بیٹھ گئے، اس کے شکر ادا نہیں کیا گیا، مزید پوری لمبی رات ہے، اس کے اندر کئی مواقع ہیں، رات کو آنکھ بھی کھلے گی، لیکن اس موقع پر وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے اندر لگے رہے ہیں. یہ موبائل فون ہے، موبائل فون ہے. رات کو تہجد کے ٹائم کئی مواقع پر میں نے چیک کیا اپنے دوست احباب کو، اس میں لاسٹ سین لکھا ہوا آتا ہے. آخری مرتبہ کب چیک کیا؟ 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے. اور صبح جب سلام پھیر کے دیکھتے ہیں تو حضرات مکہ مدینہ میں نماز کے لیے تشریف لے کر گئے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ عمل قبول ہوا، اللہ نے رات کے وقت میں موقع دیا، لیکن اس عمل کی قبولیت کے لیے جو درجہ جو مقصود تھا وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اور رات کو اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو بیٹھنے کا جو مقصد ہے یہ صرف یہ نہیں کہ بیٹھے آئے بیٹھے اور چلے گئے، بلکہ کمال یہ ہے
کہ سوچیں کہ یار میں نے پورا قرآن سن لیا، ہاں میرے بال سفید ہو گئے، میری ٹانگوں سمیت نیچے والا پورا دھڑ قبر میں چلا گیا، اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچیں میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، کون کون سی برائیاں ہیں. انسان سوچے نا. یہی تو اصلاح کا موقع ہے، یہی تو اصلاح کا وقت ہے. جب تک جان میں جان ہے تب تک ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے. ہم مانگ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کریے شرما شرمی میں چلے گئے تو جو یہاں پر شرم کرے گا نا فرشتے وہ دھڑے لگائیں گے کہ نہ پوچھو. ٹھیک ہے. تبلیغی ساتھی تھے انتقال کر کے بھائی مشتاق صاحب رائے ونڈ میں ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی رائے ونڈ کے اندر بھی نا ایک تو بزرگوں کا طبقہ ہے اور ایک مقیمین. مقیمین کون ہے جی؟ گھر بار کو چھوڑ کر رائے ونڈ میں جا کے سو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ جب مستقل آدمی نیک جگہ پہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ہیولہ چڑھ جاتا ہے نا. وہ سمجھو اللہ میاں میں مجھ میں آسمان اور زمین کیا ایک بارش کے فرق ہے. تو بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو نوٹ کرتے تھے اور پھر بیان کے اندر ان پر لان تان کرتے تھے، سمجھاتے تھے خدا کی بندو گھر چھوڑا کس لیے؟ اصلاح کے لیے. یہاں پر آ کر تم خرناٹ بنے ہوتے ہو. ایک موقع پر بیان میں فرمانے لگے یہ جب مقیمین قبر میں جائیں گے نا اللہ نورانی چہرے ہوں گے، مونچھیں بالکل کلیئر، بائی پاس بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فرشتے دیکھیں گے بڑی بڑی داڑیاں. اللہ اکبر. آپ نے سنا نہیں بھائی مشتاق صاحب کو؟ ہاں. اور انہوں نے کہا یہ لیٹے ہوں گے جیسے فرشتے آئیں گے ماشاءاللہ. کون؟ مومنین یہ کہیں گے اچھا، مسلمین یہ کہیں گے کون؟ یہ کہ مقیمین. یہ کیا کہیں گے؟ مقیمین. یہی حال ہمارے لوگوں کا بھی ہے کہ جو پہلے آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ یوں کر کے بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے حضرات صحابہ کرام کے زمانے کا بچھڑا ہوا بندہ پیچھے رہ گیا. جب عمل کی اس پر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ غلطیاں وہی کرتے ہیں. آج سمجھ رہی ہوں آپ سے میری دوبارہ گزارش ہے، بار بار یہ یاد دہانی کروانے کا مقصد آپ لوگ دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، تانا دیا جاتا ہے. وہ درس میں بیٹھنے والا یہ کر رہا تھا، وہ درس میں بیٹھنے والا یہ کر رہا، آپ کے درس میں بیٹھتا ہے آج تک تو چینج نہیں آیا. یہ رکاوٹ بن رہے ہیں. آپ حضرات اگر کسی کے لیے رکاوٹ بنیں گے تو دوہرے گناہ کا جرم، ایک جرم اپنے اندر موجود ہے، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن گئے. اس بنیاد پر اصلاح کی نیت سے اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر بیٹھا کریں. جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کو کبھی کسی اذیت کا، تکلیف کا، پریشانی کا سامنا ہو، انسان کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر اپنے لیے موت کی تمنا کرے، موت کی دعائیں کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ مومن کو اللہ نے بیماری پر بھی درجات بلند کرنے ہیں، بیماری پر گناہوں کو معاف کرنا ہے، صبر کے نتیجے میں درجات اس کا مقدر کرنا ہے. اب اگر کوئی بندہ موت کی تمنا کرتا ہے یا موت کی دعا مانگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا. اگر وہ شکوہ شکایت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اپنی تقدیر کے بارے میں جانتا کوئی نہیں. جبکہ گزشتہ روایات کے اندر یہ بات بھی گزری ہے اللہ کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں لیکن اعمال کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العالمین اس پر حالات کو بھجواتے ہیں، بیماریاں بھجواتے ہیں، تکلیفیں بھجواتے ہیں. وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے نتیجے میں اللہ اس کے مقام کو بلند فرماتے ہیں. اگلی والی جو روایت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے کے اندر تکیہ لگا کر یا چادر کو تکیہ بنا کر تشریف فرما دے. ایک صحابی آئے اور ظاہر ہے کہ مکی زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر اذیتوں کا سامنا تھا. ان آنے والے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ میں سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قریش کے خلاف ہمارے لیے کوئی مددگار بھجوا دے، کوئی مدد کی صورت پیدا ہو جائے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں ان کو دین پر چلنے کی وجہ سے جس قسم کی تکلیفوں کا سامنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. گڑھا کھودا جاتا تھا، بندے کو اندر بٹھایا جاتا تھا، آرا لایا جاتا تھا،
سر پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھی لائی جاتی تھی اور اس کے بدن سے اس کے گوشت کو یوں دھیڑا جاتا تھا, ہڈیوں کو خالی کیا جاتا تھا, ہڈیوں کو خالی کیا جاتا تھا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ماننے والوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ جب دین قبول کیا ہے تو پھر آزمائش تو آئے گی, آزمائش تو آئے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی عالم دین کی مخالفت نہیں ہوتی یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حق بیان نہیں کرتا, کیونکہ جو حق بیان کرے گا اس کی مخالفت یقینی ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا حق بیان کرنے والا نبی ہے, تو چاروں طرف سے دشمنیاں ہیں. جو نبی کے راستے پر چلے گا اس کے ساتھ دشمنیوں والا معاملہ ہوگا, اذیت والا معاملہ ہوگا. اس بنیاد پر ہم میں سے ہر بندہ اگر یہ بات سوچ لے تو پھر ہمیں پریشانی. داڑھی کیوں منڈوائی؟ لوگ باتیں کر رہے تھے, لوگ باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. داڑھی کیوں منڈوائی؟ لوگ باتیں کر رہے تھے. پائچے نیچے کیوں کیے؟ لوگ کیا کہیں گے. ننگے سر کیوں گھومتے ہو؟ لوگ برا مناتے ہیں. تو جناب والا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے لیے یا نبی کے لیے پڑھا ہے, ہم نے لوگوں کے لیے تو نہیں پڑھا. اگر لوگوں کے کہنے پہ جائیں گے تو وہ کہانی مشہور ہے باپ بیٹا کے گدھا خریدنے کے لیے, باپ بیٹا کے گدھا خریدنے کے لیے گدھا خرید کے واپس آ گئے. واپس آ رہے آگے 4 بندے جیسے ہمارے یہاں تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا, سردار صاحب یہی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ باپ گدھے پر ہے, بیٹا لگام پکڑ کے آ رہا ہے. تو یہ چاروں کہہ رہے کتنا باپ کتنا ظالم ہے یار, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے, خود اوپر چڑھا ہوا ہے. اچھا جی کیا کرے؟ اس نے یہ سنا خود اتر گیا, بیٹے کے اوپر چڑھا دیا. تھوڑا آگے کے 2-4 اور بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کتنا یار بے ادب بچہ ہے, باپ پیدل چل رہا ہے ٹھیک ہے اور خود اوپر چڑھا ہوا ہے. یہ سن کر تھوڑا سا پھر آگے گئے تو پھر لوگ باتیں کر رہے تھے, یہ دونوں کے دونوں اوپر چڑھ گئے. پھر باتیں کرنے والے کہ کتنے ظالم ہے یار, ہٹے کٹے ہو کر گدھے کے اوپر چڑھو, پیدل چلو بھائی گدھا مر جائے. گدھا تنگ ہو گئے, کیا کریں؟ باپ بیٹے دونوں نے پکڑ کر گدھے کو کندھے پر بٹھا لیا. ٹھیک ہے, باقی تو صورت کوئی نہیں تھی. تو لوگ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے. سرکار نے پہلے فرما دیا آزمائش آئے گی جو نبی کے طریقے پر, جو نبی کے راستے پر چلے گا. تیسری روایت جو آگے بیان ہوئی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اس کے بعد اگلا جو غزوہ تھا اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں مال و دولت ہاتھ آیا, اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 2000 کے لگ بھگ وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے جو نئے نئے تھے, فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. یہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی دلجوئی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ دیا, 100 اونٹ دے دیے, ان کی جھولیاں بھر دی. اور جو وہ لوگ جو قدیم تھے مہاجرین اور وہ لوگ جو انصار کے لوگ تھے ان کو سرکار نے نہ دیا, بالکلیہ طور پہ نہ دیا, اور سارا کا سارا جو آیا ان لوگوں پر بانٹ دیا. اب جو مدینہ منورہ سے ساتھ چلے تھے ان میں کچھ منافقین بھی تھے, تو منافق ہوتا ہے. ان میں سے ایک ظالم کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ نے یہ انصاف سے کام نہیں لیا, مطلب انصاف سے کام نہیں لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سرکار کا چہرہ مبارک یعنی سرخ ہو گیا, چہرے کا رنگ اتر گیا, اور سرکار نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. اور اس کے بعد سرکار نے ایک بات ارشاد فرمائی, کیا؟ سرکار نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے, ان کو اس سے بھی زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. ان پر تو ان کے بھائی کے قتل کا الزام بھی لگا کہ نہیں لگا, جسمانی اعتبار سے ان کے اوپر عیب کا بھی الزام لگا, ایسا ہوا کہ نہیں؟ بھرے مجمع کے اندر زناکاری کا الزام بھی لگا, لیکن انہوں نے صبر کیا. ہماری امت کو بھی پیغام دیا گیا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, تم ویسے مت بن جانا جیسے موسیٰ کی قوم نے ان کو اذیت دی تھی, ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نبی کو اذیت دینا شروع کر دو. اب یہ تو ہمارا زمانہ نبی کے زمانے سے بہت دور ہے, یقینی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ہم سرکار کو ایذا نہیں پہنچا سکتے, لیکن روحانی اعتبار سے ہم میں سے ہر دوسرا بندہ
اپنے اپنے طور پر سرکار کے سینے کو زخمی کرتا ہے. نبی نے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا. اگر کوئی امتی جھوٹ بولتا ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. نبی نے منع کیا نماز مت چھوڑنا، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. نبی نے داڑھی کا حکم دیا، کوئی داڑھی منڈواتا ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. نبی نے گالی سے منع کیا. جو سرکار کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی مخالفت کرنے پر سرکار کو تکلیف ہوتی ہے. اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کیا کہ نبی کی ذات میں جب تک نبی حیات تھے اگر کوئی نبی کو ذاتی اعتبار سے تکلیف پہنچاتا تھا اس کا عمل حرام اور وہ بندہ واجب القتل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب نبی دنیا کے اندر موجود نہیں. اب بھی اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ بندہ کافر اور کہنے والا واجب القتل ہوگا. اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر سوچا کریں ہماری زندگی میں نبی کی تعلیمات میں سے کتنوں کی موافقت اور کتنے چیزوں کی مخالفت. ہاری سمجھ آپ لوگوں کو؟ جی نبی کو پورا پورا ماننا ہے. یہ نہیں کہ جیسے مخصوص ایام آ جائیں نبی کا نام لینے والے نہیں. سوئی سے لے کر سونے تک کے احکامات اور ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے احکامات پیغمبر ہمیں بتلا کر گئے. جس حکم کی بھی مخالفت کریں گے اس درجے میں نبی کو تکلیف پہنچے گی. آ رہی سمجھ میں؟ اگلی روایت کے اندر حضرت انس بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس بندے کو جلدی سزا دے دیتا ہے. دنیا میں گناہ کیا اللہ نے دنیا میں پکڑ لیا. اور جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی نہیں چاہتا اللہ اس کے وقت کو مؤخر کر دیتا ہے. گناہ کرتا 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 یہاں تک کہ آخر میں جاتا ہے تو قیامت والے دن اس کے تمام کے تمام کیے دھرے کی ایک دم اس کو سزا دی جاتی ہے. اب یہ بات ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک نمبر کے فنڈر ہمارے علاقے میں رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ گاڑیوں پہ گاڑی ہے، ماشاءاللہ ان کے جیب کے اگلے اس میں 5-5 ہزار کے نوٹ ان کے استقبال کے لیے لوگ اٹھتے ہیں. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ میاں سے بہت راضی ہے. نہیں، یاد رکھیے گا اللہ نے ان کو مہلت دی ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے. اور اگر کوئی مسلمان اپنے تئیں کوشش کر کے اگر گناہوں سے بچتا ہے اور پھر بھی بیمار ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے لیے بشارت ہے کہ جب اللہ میاں کے پاس جائے گا تو بالکل دھلا ہوا ہوگا، پاک صاف ہوگا. ہمارے بہت سارے نمازی شکایت کرتے ہیں کہ کیا کریں یار کوئی سودا نہیں ہوتا، سودا نہیں ہوتا. بہت سارے کرتے ہیں نا. بہت سارے ساتھی شکایت کرتے ہیں روزی روزگار میں تنگی ہے. تو جناب یہ روزی روزگار میں تنگی یہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی نافرمانی کے سبب وقتی طور پر اللہ نے پریشانی میں مبتلا کر کے اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا انشاءاللہ دھلے دھلائے اللہ میاں کے پاس جا کر پہنچیں گے. ٹھیک ہے جناب والا. ان لوگوں کو نہ دیکھا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اتنا مال حلال کا نہیں ہوتا، اتنا مال حلال کا نہیں ہوتا، اتنا مال حلال کا نہیں ہوتا. تو جو کچھ ہے نا تو سمجھ جائیے دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے، بلکہ پوری دال کیا ہے؟ کالی ہے. تو ان کو دیکھ کر بجائے رالے ٹپکانے کے، بجائے ان پر اپنا خوشی کا اظہار کرنے کے ہمارے لیے ضروری ہے ہم تقدیر پر ایمان رکھیں اور اللہ کے بارگاہ میں جو ہے اس پر شکر ادا کریں. سانس لو سارے، آرام سے آ گیا، آیا کہ نہیں ہے؟ 200 روپے خرچہ کر کے جنا اسپتال جاؤ نا وینٹیلیٹر پر، جو سانس لینے کو ترس رہے ہیں پھر پتہ چلے گا سانس کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بیماریاں بھی تھوڑی، مرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی بیماری، ہارٹ اٹیک، ہارٹ اٹیک، گھبرایا نہ کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دماغ کی نس پھٹ گئی، غریب کی دماغ کی نس پھٹتی ہے. بولو دماغ کی نس تو اس کی پھٹے گی جس کے پاس کچھ ہوگا سوچے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ فالج، ٹھیک ہے، کیا فالج، خون موٹا ہو گیا ہے،
دل کے وال بند ہو گئے. غریب کے 14 وال ہوتے ہیں, اس کو ساری زندگی پتہ نہیں ہوتا یہ وال ہمارے ہے کہاں پر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. نہ یہ کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کل وہ سرائکی کلچر ڈے تھا, اس سے پہلے پختون کلچر ڈے تھا, تو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں بعد میں تاثرات دیتے ہیں. اللہ اللہ نہ کیا کریں اس موقع پر توبہ کیا کریں اور ان کے انجام سے عبرت پکڑا کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بلا کے اندر, اس مصیبت کے اندر مبتلا کر رکھے. حاری سر رفیق صاحب پریشان نہ ہو, آپ ادھر تو بہت دیکھ رہے ہیں, نہ دیکھا کریں. آگے مجھے دیکھو گے فائدہ ہوگا, خدا کی قسم مجھے دیکھو گے تو فائدہ ہوگا. کسی اور کو دیکھو گے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر بات ہو رہی ہے اور فیقہ صاحب ملے ہوئے ہیں اور یہ مجھ پر لان تان ہو رہی ہے. دل آزاری کرنا حرام ہے. حاری سمجھ رہے میں اگلی روایت جو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی بیگم کا نام ام سلیم, کیا نام ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا. ایک بچہ پہلے انتقال بھی کر چکا تھا عمیر نام کا, دوسرا بچہ تھا بیمار ہو گیا. بچے کی بیماری پر علاج دوا دارو چل رہا تھا تو وہ بچہ گھر پر تھا, یہ کام پر نکل گئے. اب پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا. کمال دیکھیں ان کی بیگم کا, عام دنوں کی بنسبت جس دن بچے کا انتقال ہوا زیادہ بناؤ سنگار کیا اپنے شوہر کے لیے اور بڑی ویلکم کیا وی آئی پی طریقے سے. چہرے پر بچے کے مرنے کے تاثرات آنے نہ دیے. جیسے ابو طلحہ گھر کے اندر داخل ہوئے, ویلکم کیا, کھانا کھلایا. انہوں نے پہلا سوال, بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ آرام سے. جھوٹ تو نہیں تھا نا, بیماری میں تکلیف تھی, اب انتقال ہو گیا, آرام سے. وہ یہ سمجھے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے. انہوں نے آرام سے کھانا کھایا, دونوں میاں بیوی رات کو ملاپ بھی ہوا. اب جب سارے کاروائی ختم ہو گئی, اب کہنے لگی ام سلیم اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ سے کہ ایک بات پوچھوں تو برا تو نہیں بنے گا؟ نہیں. کہا کہ اگر کسی قوم کو کوئی بندہ کوئی چیز کرائے پر دے دے اور وقت مقررہ پر اگر وہ ان سے مانگ لے تو بتلاؤ کہ جن سے مانگا جا رہا ہے ان کو حق پہنچتا ہے انکار کرنے کا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا ہمارا جو بچہ تھا نا یہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے ہم سے واپس لے لی, میرا ثواب کی امید. اتنا برداشت انہوں نے کیا. ابو طلحہ کا غصہ تو بنتا تھا, خدا کی بندی پہلے بتا دی, میں نے کھایا, اس کے بعد ہم بستر ہوا, یہ سارا معاملہ. تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ اگر ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی یا غصہ آتا وہ ہماری طرح بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. صحابہ بیویوں کو نہیں مارتے تھے, ٹھیک ہے, منہ بنا کر نہیں سوتے تھے. فوراً صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شکایت لے کر گئے اور بیگم کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پورا واقعہ سنا فرمایا مبارک ہو جو رات کو آپ دونوں کا حمل ہوا, اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ کی شان ان کا بیٹا پیدا ہوا دوسرا, اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. بچے کی ولادت کے بعد ماں کو دودھ نہیں پینے دیا گیا, نہیں پلانے دیا گیا, سرکار کی گود میں لے جا کر بچے کو لٹایا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے تھے. وہ کیا ہے؟ کھجور ہے, چھوارا ہے, چبا کر سرکار بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے تھے. یہ ایک مستقل سنت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مستقل سنت ہے. لہٰذا اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی عالم ہو, کوئی نیک ہو تو چٹوا لیا کرو. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, وہ اللہ کے نبی تھے, بچہ گود میں ڈال دیا, سرکار نے چبا کر لگا دیا. اگر آج کے دور میں کسی کا بچہ پیدا ہو اور کسی عالم یا بزرگ کے پاس جانا ہو, ایک ہاتھ میں کھجور اور دوسرے میں لوٹا لے کر جائے گا. تو حضرت والا پہلے کلی کریں گے, نسوار پان, ایسا نہ ہو اگر اس نے چبا کے دے دیا اور اندر پان کے ذرات ہوئے تو بچہ پوڑری نہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, ذرا یہ کہ ساتھ میں کچھ لے کر جائیے گا. تو یہ تحنیک کرنا یہ بھی سنت رسول ہے. اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کہ وہ خاتون کو سلام ہے, اتنا بڑا واقعہ برداشت کر لیا, اتنا بڑا واقعہ. یہ ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ حضرت جی میں نے اور اپنے شوہر نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. کیا کرنا ہے جی؟ آپ ذرا بس یہ گواہ بن جائیں, ہم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں,
میرا شوہر مجھے طلاق دے گا، میرا شوہر مجھے طلاق دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ برخوردار وجہ کب بس ہماری نہیں بنتی ہے، شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال ہو گئے، اللہ اکبر، ابھی تک نہیں بنی، نہیں بنی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس وقتی طور پر اس معاملے کو تھوڑا مؤخر کر لیں، چند دن میں بتاتا ہوں، وہ عمل کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ شوہر کو الگ کیا، بیوی کو الگ کیا، بیوی کو کہا کہ اب کہ جب بھی شوہر گھر سے نکلنے لگے آپ نے دروازے تک اس کو رخصت کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ آئے دروازے پر اس کو ویلکم کرنا ہے، اور بھلے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرنا ہے۔ شوہر سے کہا آپ جب گھر آئیں ٹینشنوں کو باہر رکھ کر آئیں، گھر پہ داخل ہوتے وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ چند دنوں تک انہوں نے عمل کیا، اور چند دنوں کے بعد میں نے خود فون کیا، ہاں بھائی وہ طلاق کروانے کا نہیں حضرت، الحمد اتنا پیار ہمارے اندر پیدا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کا حق ادا کیے۔ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں گھر جاؤ بالکل مریلوں کی طرح شکلیں بنائی ہوتی ہیں، پھر طلاق تو یقینی، بندہ باہر کی ٹینشن میں گھر جائے، ہاں اندر یوں کر کے بیٹھی ہے، کیا ہوا جی؟ ساس نے یوں کر دیا، ہاں نند نے یوں کر دیا، بھاوج نے یوں کر دیا۔ اب وہ شور جو باہر سے ٹینشن زیادہ آیا ہو، اب یہ لیاری والے جیسے فائل اس کی کینسل ہو گئی، وہ تو مر گیا نا، تو طلاق نہیں دے گا تو کیا کرے گا وہ؟ ہماری لیاری کی ٹینشن، فائل کینسل ہو گئی، ڈبل خدا کی قسم آپ نہیں آئے، میں نے لوگوں کے چہرے دیکھے، مرا ہوا چہرہ نا، رنگ اڑا، کیا ہوا؟ یا وہ ڈبل ہو گئی۔ اس موقع پر وہ ماں کو نہیں بخشے گا، بیوی کو کہاں سے بخشے گا؟ ٹھیک ہے، اس موقع پر بیوی کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا اپنے آپ کو وہ سمجھ لے، اگر کالے سے بندہ چٹا ہو گیا یا چٹے سے کالا ہو گیا، وہ اگر ٹینشن لے کر آیا تو رونا دھونا نہ کرے، اس موقع پر وہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو بیویوں کو جا کر سمجھائیں یہ باتیں، اور شوہر بھی باہر کی پریشانی باہر رکھ کر آیا گھر پر نہیں۔ ہماری گلی کے اندر ایسے لوگ ہیں 12:30 1 بجے بھی رات کو ہم نے دیکھا فون پہ لگے ہو یہ کیا بکواسات ہے؟ پورے علاقے کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے، اس کی اپنی بیوی کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ٹینشن گھر سے باہر، ٹینشنوں کو گھر سے باہر رکھے تاکہ بیوی بھی سکون سے ہو اور شوہر بھی کیا ہو؟ سکون سے ہو، ٹھیک ہے جناب والا۔ اگلی روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے متعلق علاج بیان فرمایا۔ غصہ، سرکار نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے موقع پر صبر کر لے، برداشت کر لے، صبر کر لے، برداشت کر لے۔ انسان کو غصہ آتا ہے نا، کیوں آتا ہے؟ شیطان کے عمل کی وجہ سے، اس کے ٹچنگ کی وجہ سے آتا ہے۔ شیطان پیدا ہوا آگ سے، تو شیطان کے اثر سے جو چیز پیدا ہوگی اس میں بھی گرمائش آئے گی۔ سرکار نے ایک بندے کو دیکھا کہ غصے کی حالت میں اس کی نسیں پھول رہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کو کہہ لے یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ غصہ۔ طلاق غصے میں ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں نے غصے میں آ کر طلاق دی تھی، یہ بکواس ہے۔ طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے، طلاق پیار میں کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو غصے کا علاج سرکار نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 2 طرح کا علاج ملتا ہے۔ علاج نمبر 1، اگر کھڑے ہوئے غصہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھے ہوئے ہیں پہلو چینج کر لے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر غصے کی حالت میں ہے وضو کر لے، پھر بھی غصہ نہیں جا رہا 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ ظاہری طریقہ۔ روحانی طریقہ، اندرونی اعتبار سے اگر غصے کی حالت ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں، تاکہ غصہ دور ہو جائے۔ سب سے بڑا پہلوان، ایک صحابی نے، سرکار کی روایت آئے گی، ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا سرکار نصیحت فرمائیں، سرکار نے صرف اتنی بات فرمائی غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ وہ بار بار مطالبہ اور ان کی طرف سے بار بار یہی کہ غصہ مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو لب لباب اور خلاصہ ان تمام روایات کا یہ ہے کہ بے حیثیت مومن ہم نے صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری تقدیر کا لکھا ہوا تھا، یہ ہماری تقدیر کا لکھا ہوا تھا، لہذا کپ ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے، غصہ نہیں کرنا، جو ہونے والی چیز تھی وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے کافروں نے جب حضرت علی کو رات کو بستر پر
جب سرکار کے وہ لیٹے ہوئے تھے آ کر پوچھا تھا نا ہاں بھائی تمہارا نبی کہاں ہے؟ کہا وہ تو چلے گئے. کہا کہاں چلے گئے؟ کہاں جہاں جانا تھا. کہا کہاں جانا تھا؟ کہاں جہاں چلے گئے. جی سمجھ بھائی بات آئی نہیں سمجھ کیا فرمایا؟ کہاں گئے نبی تمہارے؟ کہا چلے گئے. کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں چلے گئے. اگر وہ دماغ خراب ہو گیا کہ نہیں؟ یہی معاملہ ہم نے بھی کرنا ہے. اگر گھر پر اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے والی چیز ہی ٹوٹ گئی. ہاں سر صدر صاحب سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ نیا نیا وہ ٹیچر تھا کسی اسکول کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے اور جا کر بچوں سے پوچھا سرکاری اسکول تھا نا بچوں سے ہاں بھائی سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ سارے بچے بالکل تھم رہے قسمیں کھا رہے سر میں نے نہیں توڑا ٹھیک ہے میں نے نہیں توڑا. یہ سر یہ اس نے توڑا بہت کھیلتا تھا سومناتھ کے مندر سے ٹھیک ہے بڑا غصہ ہے رج کے پٹائی کی برابر سے ہیڈ ماسٹر جا رہا تھا کیوں مار رہے ہو بھائی؟ کہا سر پوری کلاس میں سے کسی کو نہیں پتا سومناتھ کا مندر کس نے توڑا سومناتھ کا مندر کس نے توڑا. اس نے خدا کے مندر ٹوٹنے والی چیز ہی ٹوٹ گئی اور بن جائے گی آپ کو کیا پریشانی. ارے یہ اور تپا بیچارہ اس نے محکمے کو لکھا کہ یار اس کو بچوں کو تو پتا نہیں اور جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹنے والی چیز ہی ٹوٹ گئی اور بن جائے گی. تو محکمے کی طرف سے جواب آتا ہے سومناتھ کا مندر جس نے بھی توڑا تنخواہ آپ کے پیسوں سے کٹے گی پیسے آپ کی تنخواہ ٹھیک ہے. یہ معاملات ہے ٹوٹنے والی چیز ہی ٹوٹ گئی غصہ کر کے ہم اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور بچوں کو بھی نقصان کر دیتے ہیں. کئی مواقع پر اس موقع پر جو منہ سے مغلظات نکلتی ہے باقی ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ لینگویج خراب نہ ہو لیکن غصے میں گالی دے دیتے ہیں. بچہ کاپی کرتا ہے بچہ نقل کرتا ہے اس پر غلط اثر پڑتا ہے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر فرمایا گیا تمام معاملات کے اندر بیماری ہو غم ہو تھکاوٹ ہو پریشانی ہو غصہ ہو تکلیف ہو کوئی بھی حالت ہو صبر کریں اور اللہ سے بہتر کی امید رکھیں. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ مجلس ہوگی ذکر